ایک ہے صبر اپنے آپ کے ساتھ, پیشنس. The first recipe of vision management is and success is undefined صبر, unquantified صبر. اتنا صبر کہ انسان کہے میرا جواب میں نہیں دوں گا, میرا کام دے گا. میرا جواب میں نہیں, میری قوم دے گی. میرا منہ میرا جواب نہیں دے گا, کائنات کا مالک جواب دے گا میری طرف سے. اتنا صبر اپنے نفس کی شارٹ کمنگز پر, اپنی نفس کی کمزوریوں پر, اپنی ایکسپیریمنٹیشن میں کنسنٹریشن رسپانس ٹائم کے اوپر, لوگوں کی باتوں کے اوپر, لوگوں کی دھتکاروں کے اوپر, سی وی ریجیکٹ ہونے کے اوپر, اور دھکے کھانے کے اوپر, اور ان تنہائیوں کے اندر جہاں لوگ تیرے اندر کا وہ جن نہیں دیکھ سکے, جہاں لوگ تیرے اندر کا وہ آتش فشاں نہ دیکھ سکے. ان وقتوں کا صبر جب تجھے ویسے ہی مارکیٹنگ میں بلا لیں گے جب تو مشہور ہو جائے گی اور ہو جائے گا. ان وقتوں کا صبر جب کوئی نہیں جانتا ہوگا کہ یار یہ واقعی فیوچر کا ایک فیوچر جا رہا ہے یہاں سے. ان وقتوں کا صبر جب لوگ نہیں جانتے ہوں گے. آج اس سے بات کرنے کے لیے بھی اس کو اوئے اوئے کر کے بلاتے ہیں, کل اس کے مارکیٹنگ ہیڈ کو میسج کرنا پڑے گا یار ان سے ایک لیکچر دلوا دو. وہ صبر کے لوگ ان قبروں میں تجھے گرا کے آئیں گے اور ایسی سروں پہ گولیاں مار کے آئیں گے کہ تو ہیڈ شاٹ کے بعد اٹھ نہ سکے. اتنا صبر تجھے چاہیے بیٹا. منہ سے قائل کرے گا نا تو اس شہر کا کوئی جانور بھی نہیں تجھے سنے گا, اور تو لوگوں کو قائل کرنا چاہ رہا ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں, میں یہ کر سکتا ہوں. بیٹا اپنے عمل سے پروف کرتا ہے آدمی. اتنا صبر کے منہ کو ٹیپ لگا لے. اسٹاپ یاپنگ فرام یور ماؤتھ اینڈ اسٹارٹ پرفارمنگ ٹوورڈز یور گریٹ سکسیس ان جرنی. اتنا صبر. مارنے دے انہیں خنجر تیرے چھاتیوں پر, مارنے دے ان کو خنجر اپنے اوپر, کوئی غم کی بات نہیں ہے. ابے یہ تو تاریخ ہے اماموں کی کہ انہیں سینوں اور گردنوں اور ان کی گلوں اور گریبانوں کے اوپر چھرے مارے گئے ہیں. وہ لیڈر ہی کیا وہ جو شروعات میں ڈسکور ہو جائے. جب وہ ڈسکور ہوتا ہے نا تو گول کوسٹ جیسی پھر چینلز کے اوپر نا اس کی موٹیویشنل ویڈیوز چلتی ہیں. پھر جب وہ ڈسکور ہوتا ہے نا تو پھر وہ ٹونی رابنس اور سٹیون کوی جیسے لوگ بن جاتے ہیں. جب وہ ڈسکور ہوتا ہے نا تو وہ علامہ اقبال ہوتا ہے, ڈاکٹر عبدالقدیر خان ہوتا ہے. پھر وہ بٹ اے ٹیلنٹ اینڈ اے جینیس ول آلویز بی ڈسکورڈ. بیٹا غلط راستہ اختیار نہ کریں اپنی منزل تک کے لیے. اپنے اصول اپنی ویلیوز کا گلا نہ گھونٹی کبھی. اپنی ذات کو چند ٹکوں کے آگے بیچنا دیں کبھی. تیرے آئیڈیا کو باہر بھی لگے گا, فائنانس بھی لگے گا, لوگ بھی لگیں گے اور ٹیم بھی لگے گی. صبر, اتنا صبر. مگر صرف صبر کر کے بیٹھنا بھی نہیں ہے. وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. یقین بھی رکھی. پازیٹیوٹی, یقین عمل پروڈیوس کراتا ہے. یقین پازیٹیوٹی نکالتا ہے. یقین جو گال پہ تھپڑ مارتا ہے نا اس کو اسمائل دیتا ہے. کوئی مسئلہ نہیں سر, پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. آج ہم آپ سے مانگنے آئے ہیں, کل میں آپ کا یہ اسکول خریدنے آؤں گا انشاءاللہ, یاد رکھیے گا. لیکن آج میں آپ سے ٹائم مانگ رہا ہوں اور آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے ہمارے لیے. کل آپ ہمارا وقت مانگیں گے اور قوم آپ کو نو کرے گی اس ٹائم پر کہ یہ ہم آپ کو نہیں دے سکتے. میں اتنی بڑی سلطنت کھڑا کروں گا کیونکہ میں غیرت مند بھی ہوں, غیور ماں باپ کی اولاد بھی ہوں, کسی بے حیا کا خون نہیں ہوں. I am a man who's meant to conquer destinies. I am a man who's meant to nail down his perception in people's heart. وہ غم ہی نہیں ہوتا بیٹا, ویژن میں اپنا تو غم ہی نہیں ہوتا. قوم ہوتی ہے, لوگ ہوتے ہیں اور بازو ہوتے ہیں اپنے ساتھ. صرف درد ہوتا ہے, وہ آنسو ہوتے ہیں جو اندر ہی ہوتے ہیں, اور اللہ ہوتا ہے بندہ کہیں نہیں ہوتا. اور اپنے آپ کو کاٹ کے گوشت دینا ہوتا ہے قوم کو, خون دینا ہوتا ہے اپنی قوم کو, اپنے لوگوں کو. اور آپ سوچیں گھر میں کھانے کو نہیں ہوگا مگر آپ کا مارکیٹنگ HR کا آدمی کہے گا کہ بھائی جان میرے پاس 20,000 روپے نہیں ہے, 25,000 نہیں ہے. آپ کو اپنے لوگوں اتنا صبر کرنا پڑے گا کیونکہ اس ٹائم پر ریسورس نہیں ہے بیٹا, لوگ نہیں ہے تیرے ساتھ. تو چھوٹی سی کمپنی ہے اور پہلے تو ہی HR ہوگا, تو ہی کارپوریٹ مارکیٹنگ ہوگی, تو ہی سیلز ڈپارٹمنٹ ہوگا, تو ہی سب کچھ, تو CEO بھی تو, اور پوری کمپنی کا وہ جمع دار بھی تو جس نے اپنے ان کپڑوں سے پوچے لگانے ہوں گے. کوئی نہیں ہوگا تیرے ساتھ. ہار نہ مانی. آج تو پاتک فلپس, رولیکس, رسل اینڈ بروملی اور گوچی ارمانی نہیں پہن سکتا تو گھبرا نہیں, یہ سب تیری قدموں کے اوپر آ جائیں گے ایک دن. تو اس لیے کہتے ہیں لمحے تو وہ ہوتے ہیں جب انسان کچھ نہیں ہوتا, جب کچھ ہوتا ہے پھر تو دنیا چومنے آتی ہے. جب آج اگر تو کچھ نہیں ہے, میں تجھے کہہ کے جاتا ہوں بیٹا عزت کر اپنی. ایک دن ہوگا جو زمین پہ نہیں تو کندھوں پہ انٹریاں مارے گا یونیورسٹیوں کے اندر لوگوں کی. لیکن گھبرا نہیں, یہ وقت مشکل ہوتا ہے. خواب دیکھنا سب سے عظیم ترین کفر اس زمانے کے کہ میں یہ بنانا چاہتا ہوں. اس کے بعد اس خواب کو ریٹین کرنا, اس خواب کو اپنے آپ کو روز ڈرل ڈاؤن کرنا, نیل ڈاؤن کرنا, اور پھر بناتے ایک گاڑی اور آگے آپ سے نکل جائے گی, 4 گاڑیاں اور نکل جائے گی, اور اندر سے آواز آئے گی چھوڑ دے بھائی, تو نہیں کر سکتا, تو نہیں کر سکتی. نہیں, یہاں سے انقلاب کھڑے ہوتے ہیں. یہاں ایسی خاموشیاں ہوں گی آپ سوچ نہیں سکتے. سو اٹس اے گیم آف مسل اینڈ اٹس اے گیم آف اسپرٹ اینڈ اٹس اے گیم آف اسٹریٹجی. جو لوگ سمجھتے ہیں کہ میں بہت حد تک تکلیف برداشت کر سکتا ہوں, اور آپ دیکھیں گے وہ گینڈے کی طرح دیوار میں سر مارتے رہیں گے, حالانکہ وہ کام اسٹریٹجکلی کیا جاتا تو کم ریسورس ضائع کیے ہوئے جلدی ہو سکتا تھا. اور کچھ لوگ اتنے بک ورمز اور اتنے پلاننگ کے جیتے ہوں گے, پلاننگ چل رہا ہوگا, لیکن مسل ہلانے نہیں ہے کبھی. بیٹھے ہوئے کتابیں لکھ دی ہوں گی, یوں ہونا ہے, مگر ایک انیشیٹو نہیں لیا. سو وہ علم جو کبھی نیت نہ بن سکا, اور وہ نیت جو ارادہ نہ بن سکی,
اور وہ ارادہ جو عزم نہ بن سکا, اور وہ عزم جو قصد نہ بن سکا, اور وہ قصد جو عمل نہ بن سکا, اور وہ عمل جو نتیجہ نہ لا سکا, اور وہ نتیجہ جو محاسبہ نہ کرا سکا, اور وہ محاسبہ جو توبہ نہ کرا سکا, ایسے علم کے بارے میں تو اللہ قرآن میں کہتا ہے کمثل حمار یحمل اسفار, یہ گدھے ہیں جنہوں نے کتابیں اپنے اوپر رکھ لی ہیں. ان سب گھاٹیوں سے علم نے گزرنا ہے تو فیلئر ہار اس فیلڈ کی تاج ہے, اس کا معراج. جو انسان کہے میں ہارا نہیں زندگی میں, بھائی جان وہ بن ہی نہیں سکتا کچھ کبھی. اور جو ہار کے سیکھا نہیں وہ بھی نہیں بن سکتا کچھ. اور جو ہار کے اٹھا نہیں اسے تو پہلے ہی کہیں بھائی جان یہ آپ کا ویزا ہے, واپس چلے جائیں, اس ملک اور اس وادی میں آپ کا کوئی لینا دینا نہیں. یہ تنہائیوں کا گیم ہے یا اکیلے پنوں کا گیم ہے؟ شکوک اور شبہات اور اضطراب کے ایسے محل ملیں گے آپ کو, آپ سوچ نہیں سکتے. لیکن اس پوری اسٹرگل کے اندر زندگی میں اپنے خواب میں کچھ بنانے کے لیے, اپنا آپ منوانے کے لیے اور اپنا لوہا منوانے کے لیے انسان کو سب سے پہلے لوگ باہر کنونس کر رہے ہوتے ہیں. بھائی جان سب سے پہلی تربیت اپنی ہوتی ہے. 40 سال میرے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے ایسا گرائنڈ کیا ہے کہ ہی واز دا ماسٹر آف دا ونس بفور ہم اینڈ دا ونس ٹو کم آفٹر ہم. لیکن اتنی بڑی تحریک کیسے کھڑی ہو سکتی تھی جب تک کہ اس شخص کی اس انسانی ایٹریبیوٹس کا وہ کمال اور جمال کا ظہور نہ ہوتا کہ جس نے دنیا میں مائیکل ہارٹ کے اس جملے کو پورا کرنا تھا کہ اگر انسان کی کوئی معراج ہو سکتی ہے نا تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور وہ کوئی اور نہیں ہو سکتا, کیونکہ اس نے ہیومن پوٹینشل پہ وہ پرفارمنس دی ہے. کنسسٹنسی, کانشیسنس, سرٹنٹی, یقین, صبر, استقلال, تحمل, مستقل مزاجی, دوام, اور اس کے بعد روحانیت, اسپرچویلٹی, تعلق باللہ, تزکیہ, تعلیم, حکم کے ایسے باب باندھے ہیں. اس نیچرل کیپیسٹی اور پوٹینشل پہ ایز اے ہیومن بینگ یہ ایسی کوئی مثال نہیں ملتی نہ پہلے نہ آخری کے اندر. اس لیے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم واز دا بگیسٹ فینومین ان ہیومن لائف دیٹ کین ہیپن. ایک شخص اتنی ایکچولائز لائف کیسے جی سکتا ہے؟ یہ تبھی ہو سکتا ہے جب ہمیں جذبات, محبت, غضب, دکھ, درد, امیدیں یہ فیولڈ ہوتے ہیں, یہ نائٹروز ہوتے ہیں جو کبھی کبھی دیے جا سکتے ہیں. مگر اتنا لمبا سفر ہے یہ, اتنا تھکا دینے والا سفر ہے یہ, اتنا توڑ دینے والا سفر ہے یہ, اس میں محض جذباتوں کے ساتھ نہیں کھیلا جا سکتا. اس میں انسان کو اصول چاہیے, اس میں انسان کو عقیدہ چاہیے, اس میں انسان کو نظریات چاہیے, تفکر چاہیے, تفکر فی الشرع چاہیے, تفکر فی الکون چاہیے. اسے وہ سوچ چاہیے جو اس کے اندر سے سیلف پروڈکٹیوٹی کریٹ کرتی ہو کہ دس از این ought فار می ٹو ڈو اٹ. میں اس لیے نہیں کر رہا کیونکہ میں نے اس کو گرانا ہے, میں نے اس کو نیچے لگانا ہے, میں نے اس میں شہرت حاصل کرنی ہے, میں نے اپنے نفس کو پروف کرنا ہے. ویژن بنایا اس لیے جاتا ہے because it is the ought of the time. یہ اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ یہ ہونا چاہیے, اور یہ اس لیے کر رہا ہوں کہ شاید عرش کے بادشاہ نے مجھے چنا ہے اس کے لیے. میں کلیم نہیں کرتا, لیٹ می گیو اٹ اے ٹرائی. تو تکبرانہ مزاجوں کے ساتھ جہاں نفس میں حسد ہو, بغض ہو, تکبر ہو, کینہ ہو, یہ چھوٹی سیلف سینٹرڈ انٹروسپیکٹیو ویلیوز کے ساتھ امامتیں اور قیادتیں نہیں ہوتی. بھائی جان سفر بہت لمبا ہے. آپ کو لوگ چاہیے, آپ کو ریسورس چاہیے, آپ کو ٹیم چاہیے جو کم پیسے میں آپ کے ساتھ کام کرے. اگر آپ کے مزاج کے اندر, آپ کی پرسنالٹی کے اندر یہ چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں, آپ دشمنوں کو دوست اور دوستوں کو دشمن بنائیں گے, آپ ریسورس ضائع کریں گے, آپ اہل کی ناقدری کریں گے, آپ میرٹ کو اٹھا کے پھینکیں گے, اور آپ اپنے ارد گرد وہ لجنا بنائیں گے جو خوشامد پرستوں کی. اگر آپ نے یہی کرنا ہے تو بھائی جان میں آپ کو بتا رہا ہوں زندگی کی جنگ میں وہ شخص جو آپ کے مقابلے میں کھڑا ہوگا اور اپنی ویلیوز کو پراپر کر کے لایا ہوگا, آپ نہیں جیت سکتے اس سے. اگر وہ اللہ لائے گا جنگ میں اپنے ساتھ ایک مشین چلانے کے لیے, اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لائے گا اس جنگ کے اندر اپنے ساتھ, اور وہ بزرگوں کے تجربے لائے گا اپنے ساتھ, وہ ماں باپ کی دعائیں لائے گا اپنے ساتھ, فیلڈ کے آئنسٹائن کی تھیوریز لائے گا اپنے ساتھ, اور دنیا کے اندر کانٹمپلیشن لے کے آئے گا ان وقتوں میں جہاں ہم پارٹیاں کر رہے تھے, جہاں ہم لگے ہوئے تھے ادھر ادھر مستیوں کے اندر, because we thought life is a walk in a park and peas and carrots. اگر وہ اپنا ٹائم مینجمنٹ لائے گا, اگر وہ اپنا ریسورس مینجمنٹ لائے گا, آپ اس سے نہیں جیت سکتے. اس کے بعد بھی اگر وہ ہار گیا اور اگر وہ ٹیپ اپ کرتا ہے کہ ویل ڈن برادر, انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم پازیٹیو کمپٹیشن میں تیرے ساتھ ہی کھڑے ہوں گے, انجوائے یور سکسیس. ایسے پٹھے کو آپ نہیں ہرا سکتے. جس انسان میں چھوٹا پن ہوا اس کی نفس کے اندر شخصیت کے وہ غلیظ جراثیم ہوئے کہ میں برداشت نہیں کر سکتا کیونکہ یہ مہاجر ہے, یہ پنجابی ہے, یہ سندھی ہے, یہ سرائکی ہے. وہ برداشت نہیں کر سکتا کہ یہ ایلیٹ کلاس کا, یہ مڈل کلاس کا, یہ ہائی کلاس کا, یہ لوور کلاس کا. وہ برداشت نہیں کر سکتا کہ میں مرد ہوں, یہ عورت ہے. وہ جینڈر بیسڈ ڈسکریمنیشن رکھتا ہے. اور وہ برداشت نہیں کر سکتا کہ یہ لبرل ہے, یہ مولوی ہے, یہ فلان ہے, یہ مڈ ہے, یہ کروجی ہے, یہ فلان ہے, ڈمکان. اگر وہ برداشت نہیں کر سکتا انسانوں کو, وہ ٹیم مینجمنٹ نہیں کر سکتا. اور خوابوں کو تکمیل کرنے کے لیے بیٹا بازو چاہیے ہوتے ہیں, اور لیڈر ہوتا ہی وہ ہے
है, विजन होता ही हुआ है जो अपने अंदर कायनात को इनकम्पास कराता है, वो मैग्नेटाइज कराता है कौम को अपने अंदर, आई एम द मैन एंड आई एम स्टैंडिंग हियर राइट नाउ। और वो अल्लाह को भी कन्विंस करता है कि तू पूरी कहकशां फलक घुमा मेरे लिए यहाँ पर, क्योंकि मैं खड़ा हूं यहाँ पर। And as Allah says, Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam says, "Ana inda zanni abdi bi." मैं बंदे के गुमान के मुताबिक, तू कंजूस आएगा तुझे कंजूसी मिलेगी, तू गनी होके आएगा लोगों से, हम तुझे वो गनी दिखाएंगे जो तू देख नहीं सकता कभी। You come the way you come to me and I'll give you the way. तू एक कदम बढ़, हम 10 हम पे के 3 नुक्तों को से के 3 नुक्ते बनाएंगे, लेकिन तू दिल ला वो जो हमसे जुड़ा। तू इंसानों की पॉजिटिविटी के लिए फील्ड के अंदर उतर, ऑप्टिमिज्म, पॉजिटिविटी, नेचुरल बिहेवियरल साइकोलॉजी, परसेप्शनल बैलेंस, इन अल्फाज के साथ तू आ, तू हाथ रखेगा हम सोना कर देंगे। और देख, अगर ये चीजें नहीं है, सफर लंबा है, सफर लंबा है अगर आप लोगों के हक मारना चाहते हैं, सफर लंबा है अगर आप नफ्स की शोहरत चाहते हैं, सफर लंबा है अगर आप तारीफों के भूखे हैं, सफर लंबा है अगर आप पैसे दौलत के लिए कर रहे हैं, सफर लंबा है अगर आप लोगों को झुकाने के लिए कर रहे हैं, सफर लंबा हो जाएगा। इट्स अ लॉन्ग वॉक। पहला सबक आज सीख के जाना बेटा, ये बहुत लंबा सफर है, सदियां हैं, तन्हाइयां हैं और यूसुफ अलैहिस्सलाम की कैद है। और सोचें वो जो एक उनका साथी था, जब वो जाने लगा तो सूरह यूसुफ पढ़िएगा, उन्होंने क्या कहा कि भाई जाके उसको बताना मेरे साथ एक औरत ने ज्यादती की थी, वो भूल गया। तेरे भी आइडिया को सुनने के बाद लोग भूल जाएंगे बेटा, कोई याद नहीं रखेगा कि पाकिस्तान कराची के शहर में एक जीनियस था, बल्कि प्लेजरिज्म के बाप मिलेंगे तुझे। लोग तेरा आइडिया लेके उसको क्योंकि उसके पास मशीनरी ज्यादा है, उसके पास मार्केटिंग हाउस बड़ा है, उसके पास बजट बड़ा है, तेरे पास आइडिया बड़ा है, वो तो उससे उठाएंगे बेटा और खुद रेनोवेट करके ऐसी बड़ी कोक और पेप्सी की इंडस्ट्री खड़ी कर देंगे, जीनियस वहीं मर जाएगा। इन मगरमच्छों में तूने मकाम बनाना है बेटा अपना। तो पॉइंट इज फॉर यू टू बी समथिंग लार्जर देन लाइफ इन लाइफ। जिंदगी में मौत के उस बिस्तर पे लेटते हुए इंसान को जो इत्मीनान होता है कि मैंने एक शेर की जिंदगी जी, मैं कायर की मौत नहीं मरा, मैं लोगों के डिफाइंड वैल्यूज पे नहीं चला, मैंने मुल्क को भी सर्व किया, मैंने दीन को भी सर्व किया, मैं कौम को भी सर्व करके गया और फख्र से मैं आज अपनी मौत को एम्ब्रेस करता हूं। तो अल्लाह फरमाते हैं वजअलना मिनहुम अइम्मा, हम इंसान को जो सिर्फ इंसान होता है, अइम्मा इन अरबिक इज द जमा ऑफ इमाम, हम उसे इमाम बनाते हैं, लीडर बनाते हैं अपनी फील्ड में, सिग्नेचर बनाते हैं कि वो हाथ रखता है और वहां डेफिनेशंस लिख दी जाती हैं, इतना तजर्बा होता है कि वो जो बोलता है वो एकेडमिक्स बन जाती है उस टाइम के ऊपर। हम उस इंसान को जो कुछ भी नहीं था, जो कहीं रोडों में, कहीं बसों में, कहीं पीले स्कूलों में, कहीं टाटों पे बैठा हुआ धक्के खा रहा था, हम उसे इमाम बनाते हैं।